ہمارے درمیان قائد پنجاب، اس لیے میں دعوت خطاب بھی انہی کو دینا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں قائد پنجاب فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ نصیر احمد احرار صاحب، انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا نعرہ تکبیر، جھنڈے لہرا کر شہزادہ جمعیت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب چھائی چھائی، مفتی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت، کہساروں میں جمعیت، بہساروں میں جمعیت، میدانوں میں جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ قائد پنجاب شہزادہ جمعیت حافظ نصیر احمد احرار صاحب، حافظ نصیر احمد احرار صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے. اکابرین علماء کرام، جمعیت علماء اسلام، مری کے عہدیداران و کارکنان، بزرگان محترم، معززین علاقہ، نوجوان اور پرعزم ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام انصار الاسلام کے جانثار رضاکاروں، آج مری کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام اس جلسہ عام میں، جسے آئین شریعت کانفرنس سے معاون کیا گیا ہے اور بیت المقدس کے تحفظ کے عنوان سے جوڑا گیا ہے، آج کا یہ عظیم اجتماع، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ سرزمین پاکستان پر بسنے والے مسلمان، اہلیان پاکستان، اہلیان پنجاب اور اہلیان مری، اس پاکستان کے باشندے جن کے دل میں اسلام کی محبت ہے، جن کے دل میں ملک کی محبت ہے، جن کے دل میں امت مسلمہ کا درد ہے، جو امت مسلمہ کے درد سے غمگین ہیں، جو امت مسلمہ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم سے وہ بے چین و بے قرار ہیں. آج کے اس اجتماع میں آنے والے اس جمع غفیر نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم عالم اسلام کے اس سرزمین پر جہاں انبیاء کی قبریں موجود ہیں، عالم اسلام کی وہ مبارک سرزمین جسے انبیاء کی سرزمین کہا گیا، جہاں رسول اکرم نے انبیاء کی امامت کروائی. آج کا یہ جمع غفیر بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے جمع ہے، اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں، اقصی کی سرزمین پر بسنے والوں، ہم یہودیوں کے ظلم و ستم کے خلاف
تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم امریکہ کے اس پالتو کتے کی درندگی کے خلاف تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ہم یہاں صرف جلسہ کرنے نہیں آئے, صرف کانفرنس کرنے نہیں آئے, بلکہ ہم یہاں اپنے قائد, اپنے لیڈر, اپنے رہنما, ملت اسلامیہ کے قائد مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرنے آئے ہیں. اس بات کا عزم کرنے آئے ہیں کہ ہم اقصی کے تحفظ کے لیے, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے اپنا مال بھی پیش کریں گے, اپنی جان بھی پیش کریں گے, اپنی صلاحیتوں کو بھی لگائیں گے. اگر ہمیں موقع ملا ہم اقصی کی سرزمین پہنچیں گے اور اقصی کی سرزمین اور وہاں کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنے سینوں کو پیش کریں گے, اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے. سبیلنا سبیلنا, جھنڈے لہرا کر سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, بھرپور آواز کے ساتھ. اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن, یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن. جناب عمر کی للکار بننا. میرے بھائیوں, فلسطین کا مسئلہ معمول کا مسئلہ نہیں ہے. فلسطین کے واقعات روایتی واقعات نہیں ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام اور اس کے قائد نے جو آواز بلند کی ہے, یہ روایتی سیاسی آواز نہیں ہے. اس کے پیچھے امت مسلمہ کی وحدت کھڑی ہے, اس کے پیچھے امت مسلمہ کا درد کھڑا ہے, اس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام کے اکابر کی روایات کھڑی ہیں, اس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام کے ورکر کا جذبہ کھڑا ہے, اس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی طاقت کھڑی ہے. آج کے اس جلسے سے ہم نے کھڑے ہو کر ہم نے پیغام دینا ہے. ہم اقصی کی سرزمین کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں, ہم مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں, ہم اس سرخ گنبد کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں, ہم حرمین کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں, یہودیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. دنیا میں جہاں ظلم ہوگا جمعیت علماء اسلام مظلوم کی حمایت کرے گی, مظلوم کی آواز بنے گی. اور پھر پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام کا یہ جم غفیر یہ پیغام دے رہا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, کہاں ہیں وہ لوگ جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, کہاں ہیں وہ جماعتیں اور تنظیمیں اور وہ ادارے جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں. جمعیت علماء اسلام کا یہ اجتماع, جمعیت علماء اسلام کا یہ سٹیج تمہیں غیرت دلوا رہا ہے, تمہیں شرم دلوا رہا ہے. تمہیں بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں آج نظر کیوں نہیں آ رہی, تمہیں ملیاں میٹ ہوتی بستیاں آج نظر کیوں نہیں آ رہی, تمہیں ماؤں کے آنچل نظر کیوں نہیں آ رہے, تمہیں بہنوں کی کٹی ہوئی لاشیں نظر نہیں آ رہی, تمہیں وہاں بوڑھے جسم تڑپتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے. کہاں ہے تمہارے انسانی حقوق کا تصور, کہاں ہے جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے, کتے اور بلوں کے حقوق کا دعویٰ کرنے والے اور اس کی مثالیں دینے والے. ان کی غیرت کہاں مر گئی, ان کی انسانیت کہاں مر گئی. میرے بھائیوں, ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کر کے بین الاقوامی دنیا کو یہ پیغام دو, ہم تمہارے اس کردار پر تم پر لعنت بھیجتے ہیں, ہم تم پر تف کرتے ہیں, ہم تمہیں شرم دلاتے ہیں, اور ہم یہاں یہ عہد کرنے کے لیے جمع ہیں کہ ہماری جوانیاں انشاءاللہ اقصی پر قربان ہیں, ہماری صلاحیتیں انشاءاللہ تمہیں تلوار بننا ہے, تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک اپنے ہاتھوں کو اور جھنڈوں کو لہرا کر جواب دیجئے, سبیلنا سبیلنا, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیجئے, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا. اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائیے, اپنے جھنڈوں کو بھی جمائیے اور جواب دیجئے, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا. بآواز بلند جواب دیجئے, سبیلنا سبیلنا. میرے بھائیوں, معاف کرنا,
میں آپ کے انداز سے مطمئن نہیں ہوں. ابھی ہماری مرکزی قیادت آپ سے مخاطب ہونے والی ہے. ہم بین الاقوامی دنیا کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کی بات بھی کریں گے. اگر ہم بین الاقوامی دنیا میں یہودیت کا براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آج پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے سربراہ بزدلی کی نشان بن چکے ہیں، بزدلی کی علامت بن چکے ہیں. بین الاقوامی دنیا کے ادارے، عالم اسلام کے لیڈر اور رہنما غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. وہاں کوئی کھڑا ہے، ہمارا قائد کھڑا ہے، ہمارا لیڈر کھڑا ہے، ہمارا رہنما کھڑا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے جس نے پاکستان کی سرزمین پر یہودی ایجنٹوں کو للکارا، جس نے پاکستان کی سرزمین پر یہودی پیسے سے چلنے والی جماعت اور اس کے لیڈر کو عبرت کا نشان بنایا. میرے دوستو، آج کا یہ جلسہ پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینے کے لیے جمع ہوا ہے، پنجاب کے عوام کو یہ پیغام دینے کے لیے جمع ہوا ہے، مری کے عوام کو یہ پیغام دینے کے لیے جمع ہوا ہے. ہم نے حرمین کا تحفظ بھی کرنا ہے، پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس کے اسلامی تشخص کا تحفظ کرنا ہے، اس کے نظریاتی تشخص کا تحفظ کرنا ہے. وہ پارلیمنٹ جہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ لکھا گیا ہے، اس پارلیمنٹ میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، صحابہ اہل بیت کی عزت و عظمت کا تحفظ کرنا ہے. آج آپ نے اس بات کا عہد کرنا ہے، آنے والے الیکشن میں ہم یہودیوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، پاکستان کو بیچنے والوں کو، پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے والوں کو انشاءاللہ نشان عبرت بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا، وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا. کسی کا چاک ہے سینہ، کسی کے سر کو اڑوایا، کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے یہ پرچم جو آپ لہرا رہے ہیں اس کی بڑی عزت اور عظمت ہے، اس کی بڑی نسبت ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جس کا پرچم بھی نبوی نسبت رکھتا ہے. ہم نے اس پرچم کی لاج رکھنی ہے. الیکشن ہمارے سر پر کھڑا ہے، امت مسلمہ کی نظریں اس پرچم اور اس پرچم کو اٹھانے والوں پر لگی ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے غفلت سے نکلنا ہے، سستی سے نکلنا ہے، کاہلی سے نکلنا ہے، اپنے ماضی کی، اپنے اکابر کی روایات کو زندہ کرنا ہے. پاکستان کے عوام ہمارا انتظار کر رہے ہیں. پون صدی گزر گئی، اسلام کے نام پر ملک بنا، لیکن یہاں اسلام نہیں آیا. یہاں کی عدالت اسلام کو ترس رہی ہے، یہاں کا تھانہ اسلام کو ترس رہا ہے، یہاں کی پارلیمنٹ اسلام کو ترس رہی ہے، یہاں کے کوچہ اور بازار اسلام کو ترس رہے ہیں. آج مری کی سرزمین پر شریعت آئین شریعت کانفرنس منعقد کر کے جمعیت علماء اسلام آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہے، ہم نے اسلام کا پرچم بلند کیا، ہم نے اسلام کے پرچم کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم نے اسلام کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنے کارکنوں کی قربانیاں دی، اپنی قیادت کی قربانیاں دی، ہم نے پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی توانائیاں لگائی. اس ملک کو بنایا بھی ہم نے ہے، اس ملک کو چلانا بھی ہم نے ہے، اس ملک کو بچانا بھی ہم نے ہے. آج آپ نے صرف بیٹھ کر نہیں، پرچم لہرا کر نہیں، کھڑے ہو کر اپنے اکابر کو یہ یقین دلانا ہے. کھڑے ہو کر یہ یقین دلائیں، کھڑے ہو کر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب آئی آئی جے یو آئی، اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب راج کرے گی، اب راج کرے گی. سپاہ سالار بننا ہے. یا اخوتنا لبیک
محترم آپ بیٹھے نا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں. آپ بیٹھے نا، ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہم چلنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں اس جلسے کی وساطت سے پنجاب کی سرزمین پر بسنے والے ان جاگیرداروں کو بتانا چاہتا ہوں، اس مجمع عام کے چہروں پر عزم پڑھ لو، ان کے ارادوں کو پڑھ لو. تمہاری جاگیرداری کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، تمہارے سرمایہ داری کے ڈبونے کا وقت آ گیا ہے، تمہاری فرعونیت کو غرق کرنے کا وقت آ گیا ہے. جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس پرچم کو لے کر نکلیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ووٹ کتاب کے نشان پر ہوگا، ہمارا ووٹ جمعیت علماء اسلام کے لیے ہوگا. میرے بھائیوں، تم نے بیٹھنا نہیں ہے، تم نے تھکنا نہیں ہے، تم نے ہارنا نہیں ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے. اپنی قیادت کا شانہ بشانہ نہیں، 2 قدم آگے چلنا ہے. پاکستان کے عوام تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پاکستان کی مائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، پاکستان کے بچوں کا مستقبل تمہارا انتظار میں ہے. تم آؤ گے، اس ملک کو روشنی دو گے، اس ملک کو ترقی دو گے، اس ملک کو تعمیر دو گے، اس ملک کے عوام کو حقوق دو گے. میں یہ کہتے ہوئے آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کو کامیاب کریں گے. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. آنے والا الیکشن جمعیت علماء اسلام کی فتح کی نوید لائے گا انشاءاللہ. آنے والا الیکشن پرچم نبوی کی سربلندی کی خوشخبری لائے گا انشاءاللہ. آنے والا الیکشن قائد جمعیت، ہم سب کے قائد، لیڈر اور رہنما مولانا فضل الرحمان کی کامیابی کی امید لائے گا. میں یہ کہتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو. وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندہ ہے جمعیت و مولانا. ماشاءاللہ. یہ